بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ میرا نام محمد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جہالت اور غربت کے درمیان تعلق ہے، ریلیشن شپ بٹوین اگنورینس اینڈ پاورٹی، یعنی کہ جہالت اور غربت کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اپنے چینل، اپنے سسٹم کے انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف کے ساتھ ساتھ ہم نے جہالت اور غربت کے بارے میں ڈسکشن بھی کی اور ان کو روکنے، ان کو ختم کرنے کے بارے میں بھی ڈسکس کیا۔ تو ابھی ایک دو ویڈیوز ہم نے یہ کرنی ہے کہ آج کی ویڈیو ہوگی جہالت اور غربت میں آپس میں کیا تعلق ہے، اور کل جو ہماری ہوگی وہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے تعلیم اور امیری یعنی کہ ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ ریچنس، یعنی کہ تعلیم اور امارت یا امیری کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے۔ پھر ہم ان ٹاپک سے ذرا ہٹ کر آگے ٹاپکس کی طرف جائیں گے پرسوں سے انشاءاللہ۔ تو ان کا بہرحال یہ رول کہیں نہ کہیں رہے گا، کیونکہ جہالت اور غربت کا رول کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ تو باقی پھر ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف بھی جائیں گے۔ تو ابھی آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جہالت اور غربت کے درمیان تعلق کو۔ تو اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، دو حصوں میں۔ پہلے ہم جہالت کا غربت میں کردار ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر غربت کا جہالت میں کردار، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جہالت کا، یعنی کہ جہالت کا غربت میں کیا کردار ہے۔ جہالت کا غربت میں کردار میں سب سے پہلے کہ یعنی کہ جہالت کیسے غربت پیدا کرتی ہے، غربت پیدا کرنے میں، غربت کے ہونے میں جہالت کا کیا کردار ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہوئے ہیں، فردر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے کہ حقوق اور ذمہ داریوں کی آگاہی، اختیارات، آپ کے فرائض، حدود، آپ کو ان کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ معاشرے میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے۔ جیسے کہ مہذب معاشروں میں شہریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا حق ہے، کوئی کسی کا استحصال نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم اور جبر کرنا۔ ایسے یعنی کہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں اور مہذب یعنی کہ وہ سویلائزیشن کی، اور وہ بہت زیادہ انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو ایسے کہہ لیں آپ، تو وہاں پر کسی پر ظلم کرنا، جبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان کے حقوق کا، ذمہ داریوں کا، اختیارات کا، حدود کا پتہ ہے، تو اس کے مطابق وہ سروائیو کرتے ہیں اور لائف میں آگے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی اپرچونٹیز میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم نے اپنے کاروبار کو، کام کو، یا کوئی آپ جاب کر رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، جب تک آپ کے پاس معاشی اپرچونٹیز نہیں ہیں، معاشی طور پہ آپ سٹیبل نہیں ہو اکانومک طور پر، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس نالج کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی بدحال ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک سوشل سٹگما ہے، بہت بڑا سٹگما کہتے ہیں کلنک کو، یہ بہت بڑا ایک معاشرتی سماجی کلنک ہے جہالت۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جہالت ایک مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بلا ہے، ایک کلنک ہے، اور ساری ہی برائیاں، بیماریاں، جو مرضی اسی سے نکلتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جاب اپرچونٹیز میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو سوشل جو نیٹ ورکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو کام کاج، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جن ممالک میں شعور کی کمی ہے، وہاں پر جہالت کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر اس طرح کی پرابلمز کافی ہوں گی، یعنی کہ سوشلی اکانومک پرابلمز، سیاسی پرابلمز کافی زیادہ ہوں گی،
کیونکہ لوگوں کو بات یہ بار بار یہی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہمارا حق کیا ہے، اور ڈاؤٹ فل ہوں گے یا پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی آواز جب بلند نہیں کریں گے، جب تک آواز کو اپنی وائس کو ریز نہیں کریں گے، آواز بلند نہیں کریں گے، تو کیسے وہ اپنی کنڈیشن میں، غربت میں، پاورٹی سے کیسے نکلیں گے؟ تو جہالت کا بہت رول ہے۔ اس کے علاوہ بالکل ڈسیژن میکنگ میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ ساری بات ہے کہ جب شعوری نہیں ہے، جب وجدان نہیں، آگاہی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، آپ کے آگے اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو کہ اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا کبھی نہیں چھاتا، وہ ہم اس کو اندھیرا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی یہاں کبھی اندھیر نہیں ہے۔ انسان صرف اپنی، اس کے پاس شعور نہیں ہوتا، اور لاشعوری کی بنا پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اندھیر ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ ڈسیژن میکنگ نہیں کر پاتے، لائف کے بارے میں ڈسیژن میکنگ لینا، تو ڈسیژن میکنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انڈیویجولز کو، فرد واحد کو مزید یہ کمزور کر دیتی ہے جہالت، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہیرا پھیری، کرائم ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ جہالت کی وجہ سے آپ بہتر سے بہتر تعلیم نہیں حاصل کر پاتے۔ جب بہتر سے بہتر تعلیم نہیں حاصل کر پائیں گے تو کیا ہوگا کہ لاشعوری کی بنا پر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ معاشی حالت آپ کی جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی۔ تو جہالت کا بہت اہم کردار ہے۔ ابھی میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کیا ہیں، آپ کی خودی کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حدود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ڈسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کرائم ریٹ بہت بڑھ جائے گا، معاشی استحصال ہوگا ہر طرف، اور معاشرے میں ہر فرد واحد جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی کہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے کھچا رہے گا، نوچنے کو، مارنے کو دوڑے گا۔ تو یہ جہاں یہ چیزیں، جن معاشروں میں، جن ریاستوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ اب دوسرا اس کا جو رخ ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہے غربت کا جہالت میں کیا کردار ہے۔ اب غربت کا جہالت پر بھی کردار ہے کہ غربت کیسے جہالت پیدا کرتی ہے۔ اب غریب ہو گیا، اب اچھی سے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے انسٹیٹیوشنز میں نہیں جا سکتے، بہتر سے بہتر سبجیکٹس، بہتر سے بہتر پڑھائی جو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک آپ کی رسائی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ریسورسز، مختلف قسم کے جو آپ کے وہ جو نالج گیننگ جو سورسز ہیں، نیوز پیپر، انٹرنیٹ کا استعمال، اس کے علاوہ لائبریریز کی طرف جانا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غریب ہیں، آپ کی اتنی ایکسیس نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے ان جگہوں تک، ان سورسز تک پہنچنے کی، تو غریب کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کھانے پینے کی، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا مجھے کل کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ملتا بھی ہے تو بہت تھوڑا ملتا ہے، وہ بس وہ کھانے پینے کے چکر میں ہی وہ اسی ٹینشن میں پھنسا رہتا ہے، اور پھر اس کی وہ پہنچ بھی نہیں ہوتی وہاں تک۔ سکلز اور نالج کی کمی ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غربت سے کیا ہوتا ہے کہ جہالت میں اہم کردار میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ریڈیوس سکلز اینڈ نالج۔ سکلز، مہارت، آپ کی سکلز، آپ کی نالج، آپ کا علم، تعلیم، اس میں بہت کمی واقع ہوگی، بہت گھٹ جائے گا،
اور اس کے علاوہ ایک اچھی اور معیاری تعلیم کی طرف آپ کی جو پہنچ ہے، جس میں پہلے بات کر رہا تھا، اس کی رسائی بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا غریب کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر رہائش کا مسئلہ ہوگا، یہ پوائنٹ غالباً میں کل یا پرسوں بھی آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ بے گھر ہونا، اس سے بھی بہت زیادہ کام خراب ہوتا ہے۔ سستے اور معیاری گھر نہیں ہیں، جہاں جہاں پر نہیں ہوتے تو وہاں پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک جو معاشرے جب تک مل کے ایک دوسرے کا نہیں سوچتے، یونٹی سے کام نہیں کرتے، اتفاق سے کام نہیں کرتے، وہاں پہ صرف انفرادیت کو فروغ دیا جاتا ہے، اجتماعیت کو نہیں، تو وہ معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ سپر پاور بننا تو دور کی بات ہے، وہ ترقی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر انسان اپنا سوچ رہا ہوتا ہے، میرا ہو جائے، دوسرا بے شک بھاڑ میں جائے۔ تو وہ معاشرے کبھی بھی ایک صحت مند معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان کے گھروں کو بھی دیکھیں تو کوئی ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہوگا کہ جہاں پر ایک انسان کم از کم خوش نہیں، آرام سے زندگی گزار سکے، نارمل بھی جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ غربت اور غربت نے اس قدر ان کی کمر توڑ دی ہوتی ہے، بلکہ کمر کیا توڑنی ہے، پورا وجود توڑ دیا ہوتا ہے کہ بس پھر اللہ کی پناہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر میں شیئر کروں تو بالکل کاروبار، آپ کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کا بنیادی جو سٹرکچر آف لائف ہے، وہ بہت متاثر ہوتا ہے اس سے۔ ایسے جب غربت کا جہالت پہ یہ بھی کردار ہے کہ کلچرل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، اپنے کلچر بنایا ہوا، ثقافت بنائی ہوئی ہے، جو کہ لوگوں کا جس کا کوئی انسانیت اور مذہب کا، اس سے کوئی ریاست کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ایسے ہی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بس ایسے ہی وہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، حالانکہ ان رکاوٹوں کو کھڑا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے پاس سورسز کی کمی ہوگی اور تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، سوشل آئسولیشن اینڈ ایکسکلوژن۔ ایکسکلوژن کہتے ہیں اخراج، نکلنا، آئسولیشن کہتے ہیں تنہائی، آئسولیٹ ہو جانا، تنہا ہو جانا۔ غربت میں یہ بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، آئسولیشن اختیار کر جاتے ہیں، زمانہ معاشرہ ان کو جینے نہیں دیتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کم از کم سکون سے رہ سکیں۔ ایک حوالہ دیتا ہوں قرآن پاک کا، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ نواں پارہ سورہ اعراف، آیت نمبر 179 اور 180، 179 اور 180۔ ہم نے بہت سے ایسے جن اور انسان، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے گئے ہیں جو کہ وہ نہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی، چوپایوں کہتے ہیں چار پاؤں والے، ان سے بھی یہ گئے گزرے ہیں۔
اور ہم نے یہ جہنم کے لیے، دوزخ کے لیے پیدا کی ہیں، اور تمام نام اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ، پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے۔ تو یہ تو بالکل ہے، یہ 30واں پارہ ہے سورہ عبس، آیات 33 سے لے کے 42 تک۔ 30واں پارہ سورہ عبس، آیات 33 سے 42 تک۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، کیونکہ ظلم کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، ماں باپ نے اولاد پہ، اولاد نے ماں باپ پر، میاں شوہر نے بیوی پر، بیوی نے شوہر پر، بھائی نے بہن پر، بہن نے بھائی پر، بھائیوں نے بھائیوں پر، بہنوں نے بہنوں پر۔ تو یہ تو سلسلہ، یہ مین رشتے جو ہیں اللہ یہاں پہ ان چاروں کو، عورت کے بھی اور مرد کے بھی، پھر آگے جو رشتے نکلتے ہیں وہ تو وہ بھی آگے آتے ہیں۔ تو اور جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ اس دن خوش ہوں گے، اور جو ناکام ہو گئے وہ اس دن ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، یعنی کہ گرد مٹی چڑھی ہوگی۔ اچھا، اس میں اب مزید ڈیٹیل میں، یعنی کہ جہالت اور غربت کے درمیان تعلق، جہالت اور غربت میں آپس میں بہت تعلق ہے، جہالت کا غربت میں بھی اور غربت کا جہالت میں بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جہالت والا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانیت کے بدترین مسائل ہیں، سارے مسائل، ساری پرابلمس انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا جہالت کا غربت میں کردار، کہ جہالت کیسے غربت پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈسکس کیا ہم نے کہ غربت کا جہالت میں کردار، کہ غربت کیسے جہالت پیدا کرتی ہے۔ تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو باقی اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا، آپ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو آئے گی۔ کل ہم بات کریں گے تعلیم اور امارت، یعنی امیری کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم ڈسکس کریں گے، پھر پرسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، فردر دوسرے۔ جاتے جاتے ایک اور حوالہ میں دے جاتا ہوں۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ بودا کہتے ہیں کمزور کو، یعنی کہ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا کمزور ہے، ناتواں ہے، غلطی پر ہے۔ تو جن جن کو تم پکار رہے ہو، قرآن یہ پکار لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، پکار قرآن کی پکار ہے۔ جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی چیز
مکھی مچھر کوئی بھی چیز وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر تم سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائیں تو تم چھڑا نہیں سکتے، اور بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، بہت جس کو تم لوگ اختیار کر رہے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو پکار کے، اللہ کے سوا اور لوگوں کو اوروں کو پکار کر، جن کو بھی تم پکار رہے ہو. اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدر تو انسان آپ نے جانی نہیں ہے کہ وہ کیسی ذات ہے، وہ کتنی زور اور طاقتور ذات ہے. 17واں پارہ ہے سورہ حج، آیات 73 سے 74، یعنی کہ 73 اور 74. چلیں کمنٹس کرتے رہیے، ویوز شیئر کیجئے شعور کے اندر، اور اخلاقیات کا دامن تھامتے ہوئے، اور تنقید بھی کیجئے لیکن وہ تعمیری ہو، کنسٹرکٹیو ہو. تو جو اس کے علاوہ جو چیزیں وہ جہالت میں ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں جہالت و غربت پہ کر رہے ہیں، تو جہالت والا راستہ تو تباہی ہے، بربادی ہے. کبھی بھی ایسے معاشرے آگے نہیں جاتے، ترقی نہیں کرتے، وہ بس آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، ہیٹزم پھیلاتے رہتے ہیں. آپ ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، مہذب معاشروں میں دیکھ لیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کا، ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے، پیرامیٹر سیٹ ہوتے ہیں، اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ریاست کا حکمران ہے یا وہ محکوم ہے. خوش رکھیے گا، خوش رہیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خیال رکھیں گے تو آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی. مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.